الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ سعادت آج حاصل ہو رہی ہے کہ بہت عرصے کے بعد ہم جو ہے حدیث پاک جو ہے اس کا درس شروع کر رہے ہیں اور اس کا مسند امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارے عزیز حافظ منصور صاحب کے کہنے سے یہ شروع کر رہا ہوں اور میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ مجھے یہ چانس مل رہا ہے کہ میں حدیث پاک کی جو ہے تھوڑی بہت خدمت کروں اور پڑھاؤں آپ کو. اس ملک میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بالکل ایسا ماحول نہیں ہے. اتنے سال ہو گئے اور کبھی کوئی پڑھنے پڑھانے کا موقع ہی نہیں ملا. اب تھوڑے بہت چانسز جو ہے آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور صحت دے تو ہماری یہ خواہش ہے کہ ایک وقت آئے کہ ہم درس و تدریس کا سلسلہ یہاں شروع کر سکیں. تو آج کا جو درس ہے وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب جو مسند امام اعظم ہے اس کے بارے میں ہی ہوگا زیادہ تر اور امام صاحب کی بارے گفتگو ہوگی. اور سب سے اس ملک میں سب سے بڑا کنفیوژن جو ہے میں اپنے تجربے کی بنا پر آپ کو بتا رہا ہوں. کچھ باتیں ایسی ہیں جو علمی ہوتی ہیں، کچھ باتیں وہ جو تجربے کی ہوتی ہیں. اس ملک میں جو یہاں کے مقامی مسلمان ہیں ان میں امام کو فالو کرنا یہ ایک بہت بڑا جو ہے غلط تصور ہے. ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں تو ہم کسی امام کو کیوں فالو کریں. کل پرسوں کی اسی ویک کی بات ہے جب میں ایک اس ہڈسن کاؤنٹی جیل میں ایک جو قیدی ہے اس سے جب ہماری بات ہوئی تو ہم نے ان کو ٹائم ٹیبل کے بارے میں جب گفتگو ہوئی
تو ہم بتا رہے تھے کہ ہمارے نزدیک جو ہے ٹائم جو ہے وہ 15 ڈگری پر ہے اور 18 پر ہے. کچھ ائمہ جو ہے وہ 15 ڈگری پر اور کچھ ائمہ جو ہے وہ 18 ڈگری پر وقت کا تعین کرتے ہیں. تو ہم جو ہے حنفی، ہمارے نزدیک 18 ڈگری پر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ہوتی ہے. تو جب ہماری گفتگو ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرو، تو یہ امام کو فالو کرنا کہاں سے آ گیا؟ یہ کوئی ضروری ہے امام کو فالو کرنا؟ تو ہم تو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں. یہ اس نے مجھے کہا. اب جو ہے ظاہر ہے کہ ان بیچاروں کو تو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، ان کو تو عربی سے کوئی واقفیت نہیں ہے. آپ ان کی نماز سنیں جو کسی مدرسے میں نہیں گئے، جیلوں میں مسلمان ہوئے یا یہاں اسٹریٹ پر مسلمان ہوئے، آپ ان سے تو کوئی توقع نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو. اب میں ان کو حدیث کے حوالے دوں، ان کو میں تفسیروں کے حوالے دوں، ان کو میں فقہ کے حوالے دوں، تو ان کو تو پتہ نہیں ہے. تو میں نے اس سے یہ پوچھا، میں نے کہا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہاں میں ان کو فالو کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ہر ایک کو ان کو فالو کرنا چاہیے. میں نے کہا دیکھ، آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ان کو صرف صحابہ نے فالو کیا ہے اور کسی نے فالو نہیں کیا. یہ میرے سے عقلی دلیل تھی. میں نے کہا اس سے میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر صحیح طور پر 100% اگر کسی نے فالو کیا ہے تو وہ صحابہ نے کیا ہے، کیونکہ اس دور میں قرآن مجید کی کتاب نہیں تھی. اس وقت کوئی حدیث کی کتاب لکھی ہوئی نہیں تھی. اس وقت کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام بولتے تھے اور صحابہ اس کو یاد کر لیتے تھے. ان کو کوئی مسئلہ ہوتا، وہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیسے ہے، فلاں آدمی یہ کہہ رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ فرمائیے کیا صحیح ہے. آپ حکم دیتے اور وہ جو ہے نا آپ کے منہ سے سن کر اس پر عمل کرتے. یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا. اب اس کے بعد جب زمانہ گزرتا گیا تو میں نے کہا کہ اب آپ کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معلوم کرنی ہو تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے حضور میرا یہ مسئلہ ہے، آپ مجھے ارشاد فرمائیے. تو کیا آپ ان سے بات کر سکیں گے یا وہ آپ سے بات کریں گے؟ کہتا نہیں. تو میں نے کہا آپ کیسے معلوم کریں گے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہا ہوں؟ کہتا میں بخاری دیکھوں گا، میں مسلم دیکھوں گا. میں کہا وہ رسول تو نہ ہوا نا، وہ تو کتاب ہے. ہاں جی. یا آپ کسی امام کے پاس جائیں گے مسجد میں، ان سے کہیں گے کہ یار میرا مسئلہ ہے، تو وہ آپ کو کہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے. اب وہ سچ کہے یا جھوٹ کہے، وہ جو ہے اپنی طرف سے اس کو ملمہ سازی کر کے اس کو آپ کو مسئلہ گھڑ کر بندہ بتا دے یا صحیح بتا دے، یہ تو بات کی بات ہے نا کہ اس نے صحیح کہا یا غلط کہا، لیکن آپ تو اس کی بات مانیں گے نا. تو اب مجھے بتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طور پر کس نے فالو کیا؟ جس نے آپ کے منہ سے سنا اس نے فالو کیا، یا جس نے 15-20 واسطوں کے ساتھ کسی کتاب کو، وہ کتاب جو ہے امام بخاری نے لکھی جو تیسری صدی میں، اور پھر اس کے بعد وہ کتنے دفعہ وہ نقل ہوتی آئی، اس کی کاپیز بنتی گئیں، وہ پرنٹ ہوتی گئی، اور اس میں جو ہے نا وہ کبھی کہیں سے پرنٹ ہوئی، کبھی کہیں سے پرنٹ ہوئی، اور اس کتاب کو کسی نے پڑھا، پھر اس کے بیٹے نے پڑھا، پھر اس کے شاگرد نے پڑھا، پھر کتنی جنریشنز اس میں انوالو ہیں، کتنے کتب خانے اور پبلشر اس میں انوالو ہیں کتاب کو پبلش ہونے میں.
اس کے لکھنے میں، اس کے پڑھنے میں، تو مجھے بتا کہ صحیح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے فالو کیا؟ اب میری بات آپ کو سمجھ آئی جی کہ صحیح جو فالو کیا وہ کس نے کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا۔ اس کے بعد تابعین کا زمانہ جو تھا وہ بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، اور 1400 سال کے بعد ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا۔ صحابہ کے بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا۔ تو اصل میں نبی کریم علیہ السلام کو یا قرآن کو صحیح طور پر فالو کس نے کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا، بالکل۔ اور ان کے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ انہوں نے فالو کیا۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا۔ اس کے بعد جب اتنا زمانہ گزر جائے، 1400 سال گزر جائے، تو اب اگر جو ہے ہر آدمی جو یہ کلیم کرتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہا ہوں، تو اس میں کتابیں انوالو ہیں، اس میں مختلف قسم کے علماء اور لوگ انوالو ہیں جن کے اندر سچ کا بھی جو ہے تصور ہو سکتا ہے، ان کے جھوٹ کا بھی تصور ہو سکتا ہے، ان کی غلط بیانی کا بھی ہو سکتا ہے، ان کی صحت کا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو صحابہ نے فالو کیا، ان کا اور حضور کے درمیان تو کوئی غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا اصل میں تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہے، ہم لوگوں نے ان کو نہیں فالو کیا۔ ہم نے فالو کیا ہے اپنے اماموں کو، اپنے علماء کو، کتابوں کو، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہے۔ تو اس لیے ہم امام کی میں نے سمجھانے کی اس کو کوشش یہ کی کہ اماموں کی ضرورت کیوں ہے۔ میں نے کہا جب اسلام سپریڈ ہوا ڈیفرنٹ کنٹریز میں، اور نان عرب اور عرب جو ہیں جب یہ مکس ہوئے، اور ایران میں مسلمان ہوئے، بلوچستان کے لوگ مسلمان ہوئے، افغانستان کے لوگ مسلمان ہوئے، رشین کنٹریز جو ہیں جب وہ مسلمان ہوئیں، تو ڈفرینٹ کائنڈ آف پیپل جو ہے ان کی ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ جن کی تھی، اور ڈفرینٹ لینگویجز جو جاننے والے تھے، جب وہ لوگ مسلمان ہوئے، اب ان کو عربی آتی نہیں تھی۔ جب وہ عربی نہیں جانتے تھے، عربی کی لغتیں نہیں جانتے تھے، عربی کا جو ہے ان کو دسترس نہیں تھی پوری حدیث کو سمجھنے کی، قرآن سمجھنے کی، تو اب انہوں نے کتابیں سیکھیں، عربی سیکھی، صحابہ سے سنا، پوچھا، تو جو ہے نا اس میں مکس اپ ہونا شروع ہوا، مسائل پرابلم ہونے شروع ہوئے، اور نئے نئے مذاہب جو ہے علوم شروع ہوئے۔ تو جب نئے نئے علوم شروع ہوئے، بڑے سوال جواب لوگوں نے کیے، بڑے اعتراضات آنے اسلام پر شروع ہوئے، بڑے بڑے اسکالر پیدا ہوئے جو مختلف علم کلام کے تھے، باقی علوم کے تھے، تو انہوں نے اسلام پر اعتراض کیے، اور مسائل ایسے پیدا ہوئے۔ اور ظاہر ہے کہ صحابہ کا زمانہ گزر چکا تھا۔ جب صحابہ کا زمانہ گزر چکا تھا اور اس وقت ضرورت تھی کہ باہر کے لوگوں کو کوئی آدمی گائیڈ کرنے والا ہو، ان کے سوالوں کا جواب دینے والا ہو، اور جو آدمی جو ہے علم حدیث کی مہارت رکھتا ہو، علوم پر مہارت رکھتا ہو، اور وہ غیر مسلموں جو غیر عرب ہیں، نان عرب جو ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ان کے مسائل کا بھی حل بتانے والا ہو، تو اس لیے ایک ایسے شخص کی، ایسے لوگوں کی ضرورت پڑی جو عربی بھی جانتا ہو، مسائل بھی جانتا ہو، احادیث بھی جانتا ہو، قرآن بھی جانتا ہو، اور نئے نئے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں ان کا حل بھی اس کے پاس ہو۔ جیسے آج جو ہے جو لوگ جہاز میں نماز پڑھتے ہیں، جب فلائی کرتے ہیں تو ٹائم اگر آ جاتا ہے نماز کا، تو کچھ لوگ قضا نہیں کرنا چاہتے نماز، وہ پوچھتے ہیں کہ ایئرپلین میں ہم نماز کیسے پڑھیں۔ یا جو ہے ٹرین اس وقت نہیں ہوتی تھی، اب ٹرینیں چلتی ہیں، بسیں چلتی ہیں، کاریں چلتی ہیں، ایون دے ہیو لگژری کار، لگژری ٹرین، اور وہ پورا کمرے کی طرح ہوتی ہے، اور اس میں بڑا
سکون اور آرام ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نماز ٹرین میں پڑھ سکتے ہیں، چلتی ٹرین میں، چلتی بس میں پڑھ سکتے ہیں، چلتی کار میں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی، یا نیو یارک میں لوگ جو کہتے ہیں جی ہم گاڑی پارک نہیں کر سکتے کہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ٹیکسی چلاتے ہیں، گاڑی کھڑی نہیں کرنے دیتے، کوئی مسجد قریب نہیں ہے تو ہم ٹیکسی میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، اور بعد میں پیدا ہوتے چلے گئے، بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے چلے گئے۔ تو ہر دور میں نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہے، تو اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت تھی، اجتہاد کی ضرورت تھی۔ اور اجتہاد ایسی چیز ہے کہ جو یہ نہیں کہ صرف امام اعظم نے شروع کیا، اجتہاد صحابہ کے زمانے میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو اجازت دی کہ آپ اجتہاد کرو، اور صحابہ نے آپ کے زمانے میں، آپ کے زمانہ پاک میں صحابہ نے اجتہاد کیا، اور دوسرے صحابہ نے ان کو فالو کیا، اور یہی حنفی مذہب ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو تم حدیث کو فالو کرو، تم اجتہاد کو فالو کیوں کرتے ہو، اماموں کو فالو کیوں کرتے ہو؟ تو اماموں کو ہم فالو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اجتہاد کر کے مسائل نکالتے ہیں قرآن و حدیث سے، تو یہی امام کا فالو کرنا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اماموں کو فالو نہیں کرو، حدیث کو فالو کرو۔ اگر ایسی بات ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں صحابہ کو اجتہاد کی اجازت کیوں دی؟ صحابہ نے اجتہاد کیوں کیا، اور دوسرے صحابہ نے ان کی بات کیوں مانی؟ ہاں جی، وہ صرف حدیث پر انہوں نے اکتفا کیوں کیا؟ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں جب اجتہاد تھا، اور جب فقہ کا اس وقت سے ثبوت ہے، فقہ حدیث کی کتابوں میں فقہ کا ثبوت ہے، قرآن مجید میں فقہ کا ثبوت ہے، تو آپ کیسے منع کر سکتے ہیں جی امام اعظم کو فالو نہ کرو، یا امام کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے اس کو اس طریقے سے سمجھایا، اگرچہ میرے پاس یہ چیزیں تھیں کہ جی فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا، اس کی بلا جانے اس بیچارے کی کہ کس نے کیا لکھا ہے۔ تو میں نے اس کو یہ کہا کہ ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحیح فالو کیا ہے وہ صرف صحابہ نے کیا۔ کیوں کہ وہ ایسے بیٹھتے جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں، نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے مصلی پر، یا کسی بھی جگہ پہ، یا سفر میں یا حضر میں، اور صحابی ساتھ ہیں، وہ ان سے پوچھ رہے ہیں، ان کی زبان، سرکار کی زبان اقدس سے بات نکل رہی ہے، صحابی کے کان سن رہے ہیں، ہاں جی، وہ سرکار کا ہونٹ ہلتا دیکھ رہے ہیں، صحابی سن رہے ہیں، ہاں جی، صحابی کی بات کو حضور دیکھ رہے ہیں، اور حضور کی بات کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو جس طرح بھی اصل میں صحیح فالو انہوں نے کیا، کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، ہاں جی۔ اور جب ان کے درمیان، صحابہ کے درمیان، حضور کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے واسطے ہیں، گن بھی نہیں سکتے آپ کتنے واسطے ہیں، ہاں جی۔ تو درمیان میں کوئی بھی آدمی غلط ہو سکتا ہے، کوئی بھی آدمی کمزور ہو سکتا ہے، ہاں جی۔ تم یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہاں تو کوئی واسطہ ہی نہیں درمیان میں، یہاں کتنے واسطے ہیں، اگرچہ ہم صحیح فالو کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک ڈاؤٹ تو ہے نا کہ پتہ نہیں یہ مسئلہ کیسا ہوگا، کیسا نہیں ہوگا، ہاں جی۔ تو اس نے کہا مجھے اب سمجھ آئی، میں نے کہا امام کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ امام جو ہے وہ امام ہے، امام ابو حنیفہ، کہ جن کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، ایک واسطہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حدیث سنی صحابی رسول سے ڈائریکٹ، اور صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ تو میں نے کہا الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، کسی صحابی پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے، تو جب صحابی پر انگلی نہیں اٹھا سکتے تو ان کا عدل کتنا مضبوط ہوگا، اور ان کی بات جو امام ابو حنیفہ جو ہے ان سے علم حاصل کر رہے ہیں، تو جتنا ہم منیمائز کر رہے ہیں ان فاصلوں کو، تو جتنا منیمائز ہم کرتے چلے جا رہے ہیں دوسرے اماموں کے درمیان، اور امام میں نے کہا امام بخاری دیکھ لو، تو جو بخاری کہتے ہو، تو اس کو میں نے کہا بخاری کا نام بہت لیتے بیچارے، انہوں نے سنی یہی تھی کہ بخاری ہے،
ہاں جی، اور انہوں نے تو پھر عربی بھی نہیں ان کو آتی، انہوں نے تو انگلش ٹرانسلیشن اس کا پڑھنا ہے، وہ جس نے بھی کیا ہے پتہ نہیں صحیح کیا اپنی مرضی کے مطابق کیا۔ تو میں نے کہا تم بخاری سنتے ہو نا، تمہارا بڑا شوق ہے، میں نے ان کو بڑے پیار سے سمجھایا، میں نے کہا تمہارا بڑا شوق ہے بخاری پڑھنے کا، یہ تمہاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے کہ تم امریکہ جیسی کنٹری میں ہو کر اور تم عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہو کر، تم اس ماحول میں رہ کر، جیل میں تم مسلمان ہو کر تم بخاری شریف پڑھنے کو پسند کرتے ہو، یہ تمہاری محبت ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اس محبت کو قبول فرمائے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں امام بخاری جو ہیں، امام بخاری یہ شاگرد ہیں امام حضرت احمد بن حنبل کے، یعنی انہوں نے حدیث لی امام احمد بن حنبل سے۔ احمد بن حنبل نے وہ شاگرد ہیں امام شافعی کے، امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد کے، محمد بن حسن شیبانی کے، اور امام محمد بن حسن شیبانی شاگرد ہیں امام ابو یوسف کے، اور امام ابو یوسف شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ تو میں نے کہا کتنا واسطہ ہوا، امام بخاری کے استاد امام محمد بن حنبل، ان کے استاد امام شافعی، ان کے استاد امام محمد بن حسن شیبانی، ان کے استاد امام ابو یوسف، اور ان کے استاد امام ابو حنیفہ۔ تو میں نے کہا یہ پانچویں حصے، پانچویں درجے پر جا کر، پانچویں جگہ پر جو ہے امام شافعی امام بخاری جو ہے پانچویں یا چھٹی جگہ پر جا کر امام بخاری شاگرد بنتے ہیں امام ابو حنیفہ کے، پانچویں جگہ پر، اور تم امام بخاری کی بات کو مانتے ہو اور امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے ہو۔ تو خود سوچو کہ یہ یعنی ان کے درمیان 5-6 واسطے ہیں امام ابو حنیفہ تک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تو کتنے واسطے ہوں گے جو ان کی اور حدیثیں لیں آپ، ہاں جی، اور امام ابو حنیفہ کے درمیان اور حضور کے درمیان تو صرف ایک واسطہ ہے، ہاں جی۔ تو کس کو فالو کرنا چاہیے، امام بخاری کو فالو کرنا چاہیے یا امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا چاہیے؟ یہ بھی بات اس کی سمجھ میں آ گئی، ہاں جی۔ تو یہ قرآن مجید دیکھو نا، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے غالباً، ہاں 122۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، ہاں یہ فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ لکھ لیں آپ اس کو نا، یہ قرآن مجید کی آیات جو یہ احادیث یہ زندگی میں آپ کے کام آئیں گی۔ تو قرآن جو ہے فرمایا کہ اگر ایک محلے میں یا ایک شہر کے لوگ جو ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ ساری جرسی سٹی کے لوگ دین سیکھنے کے لیے سارے گھر چھوڑ کر مدرسوں میں چلے جائیں اور جا کر مدرسے میں پڑھیں، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو امپاسبل ہے، ہاں جی۔ یہی قرآن فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلے۔ یہ قرآن فرما رہا ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے مسلمان جو ہیں کاروبار بند کر دیں، جائیدادیں بیچ دیں، چھوڑ دیں سب کچھ اور سارے دین حاصل کرنے کے لیے نکل جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر دوسرا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے، یعنی اس شہر میں سے چند آدمی جو ہیں یا 2 آدمی 4 آدمی جتنے بھی ان کو ضرورت ہے وہ آدمی نکل جائیں، باقی گھر پہ رہیں اپنا کام کریں، اور 2-4 آدمی جو ہے نا جو دین سیکھنے کے لیے وہ چلے جائیں۔ کدھر جائیں؟ لیتفقہوا فی الدین، لیتفقہوا، تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ فقہ کو فقہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ دین کی سمجھ ہے، تفقہ فی الدین، فقہ اسی سے ہے، لیتفقہوا جو قرآن کا لفظ ہے اسی سے فقہ ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ جو حدیث مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، وہاں بھی فقہ کا لفظ ہے حدیث میں، کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ کسی کی
من یرد اللہ بہ خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو پھر اس کو کیا کہتا ہے؟ یفقہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پر بھی ہے، اور اس طرح یہ قرآن مجید میں بھی آیا، یہاں بھی یتفقہ کا لفظ آیا کہ جو فقہ بھی اسی لفظ سے نکلی ہے۔ تو کیا فرمایا کہ ایک گروہ نکل جائے، وہ دین کی سمجھ حاصل کرے، ہاں جی، جب واپس آئیں تو کیا کریں؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب واپس آئیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں، سمجھائیں، ان کو مسائل بتائیں، اللہ کا خوف دلائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتائیں، ہاں جی، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اس امید پر کہ وہ بچیں۔ تو اس میں کتنا واضح پیغام ہے کہ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے آدمی کو گھر چھوڑ کر، اپنا سسٹم سلسلہ چھوڑ کر باہر ایسی جگہ جائے جہاں سے وہ دین کی سمجھ حاصل کرے۔ جب واپس آئے تو کیا کرے؟ جو نہیں گئے ان کو بتائیں، تو جو نہیں گئے وہ کس کو فالو کریں گے؟ اس آدمی کو فالو کریں گے نا، ہاں جی۔ وہ کہیں جیسے لوگ اب ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، جب کسی کو کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ جی فلاں مسجد میں جاؤ، وہاں مولوی صاحب ہیں، ان سے مسئلہ پوچھو۔ تو یہ ایک قسم کی تقلید ہو گئی نا، ہاں جی، یہ پوچھنا کسی سے۔ جب تم امام سے پوچھتے ہو، جب تم کسی بزرگ سے پوچھتے ہو کہ مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں، تم بتاؤ، تو جب تم ان سے پوچھتے ہو تو وہ تمہیں وہی بات بتاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو قرآن کا طریقہ ہے، جو سنت کا طریقہ ہے، حدیث کا طریقہ، وہی بتاتا ہے۔ تو یہی تقلید ہے، یہی تقلید ہے۔ اور اس تقلید میں ہم جو ہم ایک مسئلہ کسی سے پوچھتے ہیں، تو یہ بھی تقلید ہے کہ ہم پوچھتے ہیں، لیکن اصل تقلید کیا ہے کہ ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی فقہ دی جس میں دین کے سارے مسائل ہیں۔ تو ہم سارے لوگ جو ہیں، جتنے بھی مسئلہ بتانے والا بھی، سننے والا بھی، وہ سارے جا کر فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں۔ فقہ حنفی کے عمل کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ کو ہم اپنا امام قائد سمجھتے ہیں، اور ہم فالو کرتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو۔ اب بات اس پر ہو رہی ہے کہ بھئی آپ فالو کیوں کرتے ہو؟ فالو کیوں کرتے ہو؟ یہی اعتراض ہوتا ہے نا اہل حدیثوں کا، یا وہ لوگ جو سلفی ہیں، they said why you follow امام ابو حنیفہ, you should follow رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن اب ہمیں اس کو ثابت کرنا ہے۔ ثابت کیا ہوا کہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی، سب سے پہلے ہم قرآن سے ثابت کریں گے۔ یہ دیکھو قرآن مجید کی آیت واضح، کوئی آدمی اس کا رد نہیں کر سکتا، یہ کوئی مشکل ترجمہ نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی ترجمہ اٹھا لیں، یا ایک آدمی چھوٹی موٹ عربی جو جاننے والا ہے، یہ انڈرسٹینڈ ویری ویل کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے جو سورۃ توبہ، سورۃ نمبر 9 and verses سورۃ توبہ 122۔ This is the first ayat. Second ayat کریمہ سورۃ النساء women, and the number is Surah Nisa number 4 and verses 83. آیت نمبر 83، اس میں دیکھیے، یہ بھی اسی طرح ہے، واضح ہے۔ یہ دوسری آیت ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس یعنی عوام الناس کے پاس جب کوئی بات آئی باہر سے، خبر اڑتی آئی، ہاں جی، من الامن او الخوف، امن کی بات آئی یا ڈر کی بات آئی، یعنی ان لوگوں کے پاس جب کوئی بات آئی، امن کی بات آئی، اچھی خبر آئی، یا ڈر کی کوئی بات آئی، خوف کی بات آئی، اذاعوا بہ، تو عوام کیا کرتے ہیں؟ اس کا چرچا کرتے ہیں۔ جب کوئی خبر آئی، کوئی بھی ڈراؤنی خبر آئی،
تو اس کو فون اٹھا، دوسرے کو کر دیا، اس نے اٹھایا تیسرے کو کر دیا، وہ آنن فانن تھوڑی دیر میں. ہاں جی، اگر سوشل میڈیا ہے تو اس پر انہوں نے بغیر کسی بات کے، بغیر کسی سمجھے سوچے کے، انہوں نے جو ہے نا انہوں نے جیسے وہ آپ کے فون پر کتنے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، مطلب یو ہیو 100 پیپل اکاؤنٹ، جس کو آپ فوراً میسیج بھیج دیتے ہو. آپ نے ایک کلک کیا اور آنن فانن 500 پیپل کو جو ہے نا وہ ای میل پہنچ گئی آپ کی. تو کیا مطلب کہ وہ امن کی خبر ہے تو بغیر کسی تحقیق کے وہ پہنچانی ہے یا نہیں، کسی کو بتانا ہے یا نہیں. اب ایک آدمی نے 500 کو 1 سیکنڈ میں پہنچا دی، اور اب ان 500 کے آگے کتنے لوگ ہیں ان کے جو ان کے ملنے والے ہیں، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کہ بھائی اس آدمی نے یہ خبر بھیجی، یہ صحیح ہے غلط ہے کیسی نہیں، انہوں نے آگے بھیج دی. یہ اسی طرح یہ جو اب ہمارے پاس جو ٹیلی فون پر خبریں آتی ہیں، ہاں جی، واٹس ایپ پہ آتی ہیں خبریں، اسی طرح آتی ہیں نا. ہاں جی، کہ کسی نے بھیجی کسی کو، اس نے بغیر سوچے سمجھے کہ آگے بھیج دی، اس نے آگے بھیج دی، اس نے آگے بھیج دی، کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا اور ان کا فن بھی ہے، ان کے پاس ٹائم بھی ہے، اور تو کام ہے نہیں، انہوں نے آگے بھیج دیا، آگے بھیج دیا. اور ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ آپ کو جو ہے نا بزنس میں کامیابی تب ملے گی جب آپ 11 آدمیوں کو آپ ای میل کریں گے آگے. اب یہ جو ہے شیئر کریں گے 10 آدمیوں کو تو آپ کو جنت میں جگہ مل جائے گی. آپ 15 آدمیوں کو شیئر کریں گے تو آپ کا بزنس کامیاب ہوگا. یعنی یہ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی خبر آتی ہے نا، امن کیا یا خوف کیا، اذاؤ بھی اس کو چرچا کر دیتے ہیں. اس کی بہترین مثال یہی ہے کہ واٹس ایپ پر اور جو ہے سوشل میڈیا پر لوگ جیسے آپ خبریں بھیج رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ خبر سچی ہے جھوٹی ہے، اس کے اندر خرابی ہے یا امن ہے، وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، کیسی خبریں چل رہی ہیں. اب قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ خبر جو عام لوگوں کے پاس ہے جس کو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کے نشر کر دیا، اس کو پبلش کر دیا، اس کو چرچا کر دیا، ہاں جی، اور اگر اس میں وہ یہ کرتے کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کو دیکھتے، اس کو رسول کی طرف رد کرتے اس بات کو کہ یہ بات جو ہم پہنچی ہے یہ شرعی طور پر نبی کریم علیہ السلام کے دین کے مطابق اس کا کیا حکم ہے، پہلے اس کو دیکھتے. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یا جو اولی الامر ہے ان کے معاملات کو اور ان کے عقائد کو اور ان کے مسائل کو، ان کی فقہ کو، ان کے نظریات کو دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خبر کے بارے میں کیا حکم ہے، یا اولی الامر جو ہے یعنی نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے علماء جو ہیں ان کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اگر یہ کر لیتے، اگر رد کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا اولی الامر ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے، تو پھر کیا ہوتا؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. ہاں جی، تو اس کی حقیقت کو، اس جو خبر آئی ہے اس کی حقیقت کو وہ اچھی طرح جان لیتے پہلے اس کے کہ وہ جو ہے کسی غلط خبر کو شائع کر کے پھر افسوس کرتے یا پریشان ہوتے یا بعد میں کوئی مسئلہ اٹھتا، تو پہلے وہ اس کو اولی الامر لوگوں کی طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جاتے، اور اگر جو اس کے مطابق کرتے تو وہ ان کے لیے قرآن فرماتا ہے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ضرور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے. یہ بعد میں وہ جو ہے نا اس کی طرف جانے سے پہلے اس کو ان کو حقیقت معلوم ہو جاتی تو یہ زیادہ اچھا تھا. تو یہ بھی یہ آیت کریمہ بھی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی خبر آئے تو پہلے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف دیکھو، اور پھر اگر وہاں نہیں تو اولی الامر. اولی الامر کون ہے؟ حضور کی شریعت کے علماء ہیں، ان کی طرف. تو یہی تقلید ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے تقلید. اور اب اگر حدیث کی طرف جائیں تو حدیث میں تو بے شمار باتیں ہیں جو حدیث میں ثابت ہوتی ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو یہ حدیث ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ جس کو اللہ ارادہ فرماتا ہے اس کے لیے بھلائی کا، اس کی بھلائی کے لیے اللہ جب اس کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ فقیہ بنا دیتا ہے۔ یفقہ فی الدین، وہ دین کی سمجھ رکھ لیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ جو ہے یہ فقاہت ہی ہے نا، ایک فقیہ بن جانا، مفتی بن جانا حضور کی شریعت۔ تو یہ جو ہے فقہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ تو اسی کا جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فقیہ ہیں۔ اب جو ہے رہا امام صاحب کا، اس کے بارے میں آپ دیکھیے سورہ جمعہ 28واں پارہ، سورۃ الجمعہ which is number of سورت is 62۔ سورت جو ہے، سورت کا نمبر کیا ہے؟ 62۔ سورہ نمبر 62 اور ورس جو ہے 2 and 3، آیت نمبر 2 اور 3۔ اب اس میں دیکھیے، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے اس آیت کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ذات جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم رسولا منہم، رسول بھیجا انہی میں سے۔ وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان اپنے صحابہ پر، جی اپنے ماننے والوں پر قرآن مجید کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیہم، ان کو تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور بے شک اس سے پہلے ضرور وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے صحابہ کو کیا کیا؟ ان کو آیتیں تلاوت کی قرآن مجید کی، اور ان کے تزکیہ کیا، ان کے دلوں کو صاف کیا، نیک، ان کو پاک مومن بنایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب سکھائی، ہاں جی، اور حکمت حدیث سکھائی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو کیا۔ اور اس سے پہلے صحابہ جو تھے وہ کفر کی حالت میں تھے، اسلام لائے تو ان کے دل صاف ہو گئے، پاک ہو گئے، عالم فاضل متقی پرہیزگار دنیا کی امام بن گئے۔ اس میں تو کوئی نئے ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، ایوری باڈی انڈرسٹینڈ ویری ویل کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اب آگے جو جملہ ہے نا یہ قابل غور ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور جو آخرین ان صحابہ کے علاوہ جو ابھی نہیں ہیں، آخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو ابھی نہیں آئے، بعد میں پیدا ہوں گے، اور وہ جب الحاق کریں گے صحابہ کے ساتھ، ان سے ملیں گے، ابھی نہیں ہے، ان کا زمانہ آئے گا جب وہ ملیں گے، ہاں جی۔ تو کیا مطلب کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پاک کرتے ہیں، ان کو قرآن و حدیث سکھاتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی پاک کریں گے، ان کو بھی حکمت اور کتاب سکھائیں گے، جی، جو ابھی نہیں آئے۔ اب یہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آخرین منہم کون ہے؟ لما یلحقوا بہم، جو ابھی نہیں آئے اور بعد میں آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی پاک اور صاف کریں گے، وہ کون ہے؟ ہاں جی۔ تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری بار پھر انہوں نے پوچھا تو پھر آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔
ہاں جی، اور اس میں حکمت تھی نہ بتانے میں۔ جب تیسری بار پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے وہ کون لوگ ہیں ایسے خوش قسمت جو ابھی نہیں آئے اور وہ آپ کے علم سے مستفیض ہوں گے، جیسے آپ صحابہ کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، ان کو قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں، آپ ان کو بھی تزکیہ نفس کریں گے، ان کو بھی آپ اپنا فیض پہنچائیں گے۔ ہو دے آر۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو حضرت سلمان فارسی موجود تھے اس وقت، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ لو کان الدین بسریا، اگر دین جو ہے یہ سریا میں چلا جائے۔ سریا کہتے ہیں یہ جو کہکشاں ہوتی ہے، ملکی وے کہتے ہیں اس کو، ہاں جی، کہکشاں جو ہوتی ہے یہ سب سے اوپر ہوتی ہے۔ یہ کہکشاں کہاں ہے؟ یہ ساتوں آسمانوں میں نہیں ہے۔ یہ جو فلاسفہ ہیں یا سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 7 آسمان جو ہے نا، یہ اس کے اوپر جو ہے ملکی وے، یہ ہیں اس میں کرسی کے نیچے، یعنی جو 7 آسمانوں سے اوپر 7 افلاق کے اوپر یہ جو ہے یہ سب سے اوپر ہیں۔ تو ان کو جو سریا ستارے ہیں یہ سب ستاروں سے اوپر کی منزلوں پر ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو کان الدین بسریا، اگر میرا دین جو ہے یہ سریا میں چلا جائے، یہاں ختم ہو جائے، اوپر چلا جائے، جہاں کہ انسان کی پہنچ بڑی مشکل ہو اور کوئی نہ لا سکے، تو فرمایا کہ سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ ان کی قوم سے یعنی پرشین گلف سے جو فارسی زبان بولنے والے ہیں، ان کی قوم سے شخص آئے گا، وہ دین کو وہاں سے لا کے پھر اس کو زندہ کرے گا۔ اب اس کے تحت جو ہے نا بہت سارے لوگ جو ہے نا جو امام صاحب سے چڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس سے مراد سلمان فارسی ہے کیونکہ آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ لیکن یہ اس آیت کے سمجھنے سے قاصر ہیں کہ سلمان فارسی کا تو دل بھی صاف کر دیا آپ نے، کتاب بھی سنا دی، حکمت بھی سنا دی، ان کو تو پہلے پاک اور صاف کر دیا تھے، آخرین تو وہ نہیں ہے نا، بالکل وہ تو صحابہ میں آ گئے نا۔ تو آپ نے فرمایا جو آخر میں آنے والے لما یلحقوا بہم، جو صحابہ جو سلمان فارسی سے دیگر صحابہ سے ان سے ملیں گے، یعنی وہ قوم وہ ہے جو ابھی نہیں آئی، تو کیسے آپ سلمان فارسی لے سکتے ہیں؟ ہاں جی، یہ آپ کو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ سلمان فارسی کیسے مراد ہو سکتے ہیں جبکہ وہ ابھی موجود ہیں۔ بات ہو رہی ہے جو ابھی نہیں آئے ان کے بارے میں، اور آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ ان کی قوم سے آئے گا، ان کی قوم سے آئے گا۔ اس میں مختلف الفاظ آتے ہیں، نالا کا بھی آتا ہے، تناول کا بھی لفظ آتا ہے، یہ بہت ساری احادیث آتی ہیں جو اس وقت میں ساری کوٹ نہیں کر سکتا، جس میں یہی آتا ہے کہ مختلف الفاظ کے ساتھ محدثین نے مختلف حدیثیں سیاہ میں بھی باقی کتابوں میں بھی لکھی ہیں، تو یہی کہا کہ ان کی قوم سے آدمی آئے گا اور وہ دین آپ تک پہنچائے گا۔ تو اس سے مراد علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تمییز میں صاف اور واضح لکھا، حالانکہ وہ شافعی ہیں، امام سیوطی جو ہیں وہ شافعی ہیں، لیکن انہوں نے اتنی تعریف کی، انہوں نے حقیقت بیان کی، حدیث کا بڑا علم تھا ان کو، متاخرین میں بڑا مقام ہے آپ کا۔ انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے مراد اور اس آیت سے مراد آخرین منہم سے، اور اس کے بارے میں جو ابو ہریرہ کی حدیث ہے اس سے مراد کون ہے؟ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنی شان ہے آپ کی۔ اور پھر اگر آپ ہمارے ماحول میں جائیں تو داتا صاحب کی کتاب جو ہے کشف المحجوب، اس کے اندر داتا صاحب نے آج سے 1000 سال پہلے آپ آئے ہیں، آپ نے یعنی 1000 سال پہلے جو آئے ہیں تو امام ابو حنیفہ کے کتنا قریب زمانہ ہے آپ کا، ہاں جی، یعنی امام صاحب کا زمانہ جو ہے، امام صاحب جو ہے 150 ہجری میں فوت ہوئے، اور داتا صاحب جو ہے یہ 400 جو ہے
460 या 65 में आप फौत हुए, तो 465, 400, 150 और 450 के दरमियान कितने 3 सदियाँ, 300 साल का फासला हुआ ना दाता साहब और इमाम साहब के दरमियान। तो आपके विसाल के 3 सदियों बाद दाता साहब लिख रहे हैं कि मुझे ख्वाब में मैंने देखा कि मैं हरम शरीफ में हूँ, हरम मक्का में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही जहाँ से आप तशरीफ़ लाया करते थे हरम में दाखिल होने के लिए, गालबन बाब बनी शैबा की तरफ से आप तशरीफ़ लाते थे। तो मैंने देखा कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं, आपने गोद में एक ज़ईफ़ शख्स को आपने उठाया हुआ है, आपने उठाया हुआ एक ज़ईफ़ शख्स को, बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से आप उठा के उसको ला रहे हैं। तो मैंने पूछा हुज़ूर, मैंने दस्तबोसी की आपकी, मैंने पूछा हुज़ूर ये कौन साहब हैं जिनको आपने इतनी मोहब्बत और शफ़क़त से उठाया हुआ है। अब आम आदमी नहीं लिख रहा, दाता गंज बख्श अली अजमेरी लिख रहे हैं। हाँ जी, वो आप तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तेरे इलाके के तेरे इमाम अबू हनीफ़ा है। अब तेरा इलाका क्या मतलब कि अफ़गानिस्तान के हैं। आला इमाम अबू हनीफ़ा काबल के थे। इमाम अबू हनीफ़ा कहाँ के थे? काबल के थे। और काबल कहाँ है? अफ़गानिस्तान में है। फ़ारसी नस्ल, फ़ारसी बोलते हैं वो लोग। और आला जो है हज़रत दाता गंज बख्श आप गज़नी के हैं, तो गज़नी और जो है ना ये भी अफ़गानिस्तान में है। आप भी फ़ारसी बोलते थे, फ़ारसी नस्ल है। तो फरमाया ये तेरे इलाके के यानी फ़ारसी पर्शियन गल्फ़ के लोग हैं, ये फ़ारसी बोलने वाले हैं और तेरे इमाम हैं, तेरे इमाम हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये फरमाना तेरे इमाम है, इसका मतलब ये है कि इमाम आज़म की इमामत से नबी करीम अलैहिस्सलाम खुश हैं, इसलिए आपने फरमाया तेरे इमाम है। और नबी का देखना बेनी नबी का देखना है, उसमें कोई शक नहीं हो सकता। तो ये दाता साहब गंज बख्श ये आप फरमा रहे हैं। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की शान इतनी बुलंद है और हम अपनी इतनी खुशकिस्मती समझते हैं कि हम इमाम साहब के मुक़ल्लिद हैं। और इमाम साहब जो है ये इनको वर्ल्ड वाइड इनका लक़ब इमाम आज़म है। ये नहीं कि हम और आप कहते हैं, बल्कि पूरी दुनिया की किताबें देख लें, आपका लक़ब क्या? इमाम आज़म है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। इमाम आज़म क्यों? कि आप सब आइमा के उस्ताद हैं। जब आप इमाम शाफ़ी के यानी इमाम शाफ़ी शागिर्द इमाम हसन मोहम्मद बिन हसन के, मोहम्मद बिन हसन शागिर्द इमाम अबू यूसुफ़ के, इमाम यूसुफ़ शागिर्द इमाम अबू हनीफ़ा के, तो इमाम शाफ़ी जो हैं ये कितनी जगह पे जाकर शागिर्द बने हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के। इमाम बुखारी 5वीं 6ठी जगह पे जाकर शागिर्द बनते हैं और ये बनते हैं जाके 3री जगह पर इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द बनते हैं इमाम शाफ़ी। हाँ जी, इमाम अहमद बिन हम्बल 4थी जगह पे जाके शागिर्द बनते हैं क्योंकि वो शागिर्द हैं हज़रत इमाम शाफ़ी के। तो जब शागिर्दों के ये उस्ताद हुए तो इमाम आज़म ना हुए। एक इमाम मालिक जो हैं वो आपके यहाँ असर है, वो 13 साल आपसे छोटे हैं। इमाम मालिक 80 हिजरी में इमाम अबू हनीफ़ा पैदा हुए और हज़रत इमाम मालिक वाज बोर्न 93। तो कितना फ़र्क हुआ? 13 साल। तो 13 साल छोटे हैं इमाम मालिक। और बहुत सारे लोगों ने ये ख्याल किया कि इमाम मालिक उस्ताद हैं और इमाम अबू हनीफ़ा शागिर्द हैं। ये बाज़ किताबों में आप देखेंगे, बाज़ किताबों में देखेंगे कि लोगों ने लिखा कि इमाम मालिक जो है वो उस्ताद हैं और इमाम अबू हनीफ़ा शागिर्द है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, इमाम मालिक शागिर्द हैं इमाम अबू हनीफ़ा के। और जिन्होंने लिखा है कि इमाम मालिक उस्ताद हैं, उसका रीज़न ये था कि इमाम अबू हनीफ़ा में इतना अदब था, इतना एहतराम था
اساتذہ کا یا کسی سے ایک روایت بھی لے لیتے تو آپ اس کا اتنا احترام فرماتے کہ وہ معلوم ہوتا کہ یہ واقعی بہت بڑا استاد ہے ان کا۔ تو امام مالک کے آج کل تو یہ ہے نا کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عالم ہو یا جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو وہ بھی کسی بڑے عالم کی مجلس میں جانا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ ادا میں کیوں وہاں جاؤں؟ ہاں جی، حالانکہ اس کو ضرورت ہے، جس کے پاس نالج نہیں ہے اس کو ضرورت ہے اور جانے کی، لیکن وہ نہیں جاتا۔ انانیت، تکبر، غرور۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ باوجود اس کے کہ آپ کو جانے کی ضرورت کہیں نہیں تھی۔ امام مالک کا ان کے بارے میں یہ نظریہ ہے، امام ابو حنیفہ کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ اس ستون کو کہہ دیں کہ یہ سونے کا ہے اور ہے یہ مٹی کا، یہ لکڑی کا، تو امام ابو حنیفہ کے پاس اتنے دلائل ہیں، وہ اتنا ذہین آدمی ہے، اتنا جو ہے نا ان کے اندر سمجھ ہے کہ وہ اس اپنے دلائل سے اس لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کر سکتے ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں ہاں جی۔ اور واقعی امام صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ امام صاحب کے بعد بڑا علم تھا جی، جیسے ہم نے یہ پڑھا نا کہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ دی تو کتنی سمجھ دی؟ جیسے ریت کے پہاڑ ہوتے ہیں نا، ریت کے، تو ریت کے پہاڑ میں ریت کے ایک ذرے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو، پوری اپنی مخلوق کو جو سمجھ دی ہے وہ ایک ریت کے ایک ذرے کے برابر دی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو، اپنے محبوب کو اتنی سمجھ اور اتنا علم دیا، اتنی سمجھ دی، اتنا عقل دیا کہ جیسے اس ایک ذرے کو نسبت ہے نا پہاڑ کے ساتھ، اور اس پورے اور جو ریت کا ہوتا ہے ٹیلا، تو آپ فرمایا کہ جیسے ریت کے ایک ذرے کو اس ٹیلے سے نسبت ہے، اسی طرح مخلوق کی عقل اور سمجھ کو حضور کے علم سے، حضور کی سمجھ سے نسبت ہے۔ تو آپ کا علم کتنا ہوا، سمجھ کتنی ہوئی، آپ کی عقل اور ذہن کتنا آپ کا ہوا، کیسا ہوا۔ اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے یا پڑھا ہے کہیں کہ پوری جو آپ کے زمانے کے لوگ تھے، دنیا موجود تھی، آدھی جو مخلوق اس وقت زندہ تھی، آدھی کا جو سمجھ اور عقل تھا، اتنا امام ابو حنیفہ کو رب تعالیٰ نے عقل دیا تھا۔ اسی لیے جو ائمہ کیا کہتے ہیں، اب اتنی سمجھ ہو اور لوگ کہیں کہ امام ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں یاد تھی، یار کوئی کرنے والی بات ہے؟ یعنی آج ہم اس دور میں ہم اہل حدیث علماء، دیوبندی علماء، سنی علماء کہ جب اشتہارات پڑھتے ہیں تو ہم ان کو حافظ الحدیث کہتے ہیں، اور حدیث کا حافظ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہو۔ اب یہ جھوٹ نہیں، اس طرح کس مولوی صاحب کو آج کے دور میں لاکھوں حدیثیں یاد ہے؟ کوئی ہے؟ تو یہ کتنی غلط بات ہے کسی کو حافظ الحدیث کہنا۔ جب حافظ کی تعریف کریں تو میں حافظ قرآن کی تعریف نہیں، حافظ حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ حافظ حدیث جو ہوتا ہے، اب پڑھی وہ کتابیں کی جس میں انہوں نے لکھا کہ حافظ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کتنی حدیثیں یاد ہو۔ اور آج ہم ذرا نہیں دیکھتے کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں، حافظ حدیث کہتے ہیں اور حدیثیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اسناد کے ساتھ کوئی آدمی 50 حدیثیں بھی سنا دے تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی حافظ حدیث ہے۔ اس دور میں کس کو 50 یا 100 حدیثیں یاد ہیں؟ وہ اور ہوتے تھے جن کو کتابیں یاد ہوتی تھی، اللہ ماشاء اللہ۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب کو کہنا کہ ان کو حدیثیں 17 تھی، اور آج اپنے علماء کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں کہ کتنی یاد تھی۔ اب دیکھیں امام صاحب کے اب نے یہ کتاب شروع کی نا، مسند امام اعظم ابو حنیفہ، اب چلتے رہیں گے، میں آپ کو ریفرنس کا بتاؤں گا کہ کتنی ہزاروں حدیثیں، لاکھوں حدیثیں امام ابو حنیفہ کو یاد تھی۔ یہ اب چلتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب ساری بات تو ہم ایک درس میں یا ایک مختصر سے وقت میں ساری باتیں آئی، تو ہماری اس پر صرف بات ہے نا کہ امام صاحب کی شخصیت کیا تھی، اور جو فقہ جو ہے جس کو ہم مانتے ہیں یا جس کے ہم فقہ کے ہم قائل ہیں اور فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں،
کیا یہ فقہ قرآن و حدیث سے یہ صحابہ کے دور سے ثابت ہے یا نہیں؟ آج تو صرف اس پر بحث ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، میں نے ہم نے قرآن مجید سے فقہ کا اور حدیث سے فقہ کا جو ہے یہ ہم نے ثابت کیا کہ یہ چیز ہے۔ اب حدیث پاک میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے بھیجا یمن کی طرف، اور نبی کریم علیہ السلام ان کے ساتھ پیدل جا رہے ہیں، وہ سوار ہیں اور حضور پیدل چل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں بھی پیدل چلتا ہوں، فرمایا نہیں، یہ عالم کی شان ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کتنا ادب فرمایا عالم کا، اور حضرت معاذ وہ ہیں جن کے پاس حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم تھا۔ صحابہ میں عالم بالحلال والحرام کون تھے؟ معاذ بن جبل، معاذ نہیں، یہ بھی لفظوں میں ابھی اور لوگ غلط نام لیتے ہیں نا، ہاں جی، معاذ میم پر پیش ہے، معاذ بن جبل۔ معاذ جو ہے نا وہ تو پناہ، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ قرآن میں آتا ہے نا، معاذ اللہ، تو معاذ نام نہیں ہے۔ یہ غلطیاں بھی جو ہے نا میں آپ ساتھ آپ کو یہ جتنا بھی میرے ناقص علم میں ہے چھوٹی چھوٹی باتیں میں بتاتا جاؤں گا تاکہ زندگی بھر آپ کو یہ باتیں ہماری یاد رہیں۔ تو معاذ نام ہے، میم پر پیش ہے، معاذ اللہ کی پناہ وہ نہیں، معاذ اللہ آتا ہے وہ جس میں جو سورہ یوسف میں آتا ہے، یعنی یہ معاذ ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عالم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل۔ صحابہ میں حلال و حرام کے مسائل سب سے زیادہ کس کو آتے ہیں؟ معاذ بن جبل کو۔ اور جب ان کو آپ نے بھیجا تو آپ نے فرمایا بما تقضی یا معاذ، اے معاذ کیسے فیصلے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اللہ کی کتاب ہے، میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا معاذ اگر تو اس کتاب میں نہ پائے، یعنی ہے تو صحیح سب کچھ، لیکن اگر تمہیں نہ ملے تو پھر کیسے کرو گے؟ ان کا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں سرکار آپ کی سنت پہ حدیث پر عمل کروں گا اور حدیث سے اس کے فیصلہ کروں گا۔ ہاں جی، تو پھر انہوں نے پوچھا، آپ نے پوچھا کہ اے معاذ اگر قرآن میں بھی نہ ملے تو کہ حدیث سے، اگر حدیث میں بھی نہ پائے تو فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تو حدیث میں بھی نہ پائے تو پھر کیسے کرے گا؟ انہوں نے پھر کہا اجتہد برأیی، یہ دیکھ یہ فقہ ہے، ہاں جی یہ اجتہاد ہے کہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ کہ میں قرآن کو سامنے رکھوں گا، حدیث کو سامنے رکھوں گا، اور اس مسئلے کو دیکھ کر جو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ یہ صحیح چیز ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں پھر اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود ان سے پوچھا، آپ حیات ہیں، آپ موجود ہیں، آپ خود پوچھ رہے ہیں، تو اگر یہ اجتہاد کرنا یا فقہ کا مسئلہ قرآن و حدیث سے نکالنا اگر یہ غلط ہوتا، اگر صرف قرآن و حدیث پر عمل ہی کافی ہوتا تو آپ یہ نہ کہتے کہ معاذ تو ایک نیا رستہ کھول رہا ہے، دروازہ کھول رہا ہے، ہاں جی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نا اس پر عمل کیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں 12 صحابہ ایسے موجود تھے جو اجتہاد کرتے تھے اور فقہ پر جو ہے نا فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اب 12 صحابہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں جب وہ موجود تھے اور وہ فتویٰ دیا کرتے تھے اور اجتہاد کیا کرتے تھے قرآن و حدیث سے 12، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتہاد کرنا اور فقہ کا نکالنا قرآن و حدیث سے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے، اور بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ ان صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کی
حیات ظاہری میں انہوں نے آپ کے سامنے یہ باتیں کی اور آپ کے زمانہ پاک میں بھی یہ باتیں کی. تو آپ کے زمانہ پاک میں صحابہ نے یہ فتویٰ دیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت ابی بن کعب، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھے قاری جو ہیں قرآن مجید کے وہ کون ہے؟ حضرت ابی بن کعب ہے. نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ابی بن کعب نے تراویحیں پڑھائی ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح کا امام کس کو مقرر کیا گیا؟ ابی بن کعب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی صحابہ میں مجتہد کا درجہ رکھتے تھے اور صاحب علم تھے. اور حضرت ابی بن کعب یہ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امام تھے صحابہ کے، اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ 20 تراویح پڑھایا کرتے تھے صحابہ کو. حضرت ابی بن کعب، ہاں جی، یہ 20 تراویح پڑھایا کرتے تھے. تیسرے صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو الدرداء یہ ان 4 حفاظ میں سے ایک ہیں جو صحابہ میں حافظ تھے نا. ہاں جی، ان صحابہ میں جو 4 حافظ تھے قرآن مجید کے، ان میں سے ایک حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ صرف حافظ نہیں تھے بلکہ آپ شام کے فقی بھی تھے، قاضی بھی تھے. آپ شام موو ہو گئے تھے سیریا. ہی واز مفتی اینڈ قاضی اینڈ چیف جسٹس آف سیریا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ نے ایک فتویٰ بھی جاری کیا. فتویٰ کیا تھا کہ جب امام جماعت کرا رہا ہو اور امام قرات کرے تو مقتدی کے لیے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے. یہ نسائی شریف کی حدیث ہے. کیا فرمایا؟ ما ارى الامام اذا اما الامام اذا اما القوم الا وقد کفاہم. جب امام نماز پڑھائے تو امام کی قرات جو ہے وہ مقتدین کے لیے کافی ہے، ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے. تو یہ فقہ کے مسائل ہیں جو صحابہ کے اندر موجود تھے، جو حضور کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے. چوتھے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود کی تو کیا بات ہے. عبداللہ بن مسعود تو وہ ہیں جن کو سیدنا فاروق اعظم نے کوفہ میں سب سے پہلے بھیجا. کوفہ شہر جو ہے جہاں امام ابو حنیفہ کا مسکن ہے، وہاں 1000 سے زیادہ صحابہ وہاں مقیم رہے. اب ایک صحابی کسی شہر میں ہو جائے تو کتنی رونق ہوتی ہے، اور جہاں 1000 سے زیادہ صحابی کوفہ میں ہوں گے، اور ان میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن کو تازہ سننا چاہے، کہ جیسے اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے، تازہ سننا چاہے، پڑھنا چاہے، سیکھنا چاہے، وہ عبداللہ بن مسعود سے سیکھ لے. تو ایسے صحابی وہاں تھے. اور جب حضرت علی وہاں گئے کوفہ میں تو کوفے کو انہوں نے علم سے بھر دیا تھا، اور حضرت علی نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود پر رحم فرمائے. رب نے دعا کی کہ انہوں نے کوفہ کو علم کا مرکز بنا دیا. جب علم کے مرکز میں امام ابو حنیفہ جیسا شخص پیدا ہو، وہاں رہے تو 17 حدیث سے پڑھے گا. عقل کے اندھوں کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ایک فتویٰ جاری کیا تھا. یہ جو نماز پڑھاتے تھے نا، ان کے جو شاگرد تھے نا، جو حضرت ان کے شاگرد، سب سے بڑے شاگرد جو ہے نا،
وہ حضرت قتادہ بن قیس ہے غالباً، اور وہ کہا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ امام حضرت عبداللہ بن مسعود کو میں نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، تو کیسے پڑھتے تھے؟ فرافا یدیہ اول مرتن ثم لم یعد، آپ نے ہاتھ اٹھائے، یرفع یدیہ پہلی اول مرت، پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد ثم لم یعد، پھر رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اس کے بعد آپ نے کوئی رفع یدین نہیں کیا، بس وہ پہلی مرتبہ کیا۔ یہ ان کا فتویٰ تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پانچویں جو صحابہ میں بہت بڑے عالم تھے حضرت زید بن ثابت تھے۔ حضرت زید بن ثابت وہ ہیں کہ جو حافظ قرآن تھے، جنہوں نے قرآن جمع کیا۔ حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، بہت بڑے حافظ تھے۔ صحابہ خلفائے راشدین کے بعد یہ سب سے زیادہ فتویٰ دینے والے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت زید بن ثابت تھے۔ اور جب یہ گھوڑے پر سوار ہو کر چلتے تو عبداللہ بن عباس جیسی شخصیت ان کے گھوڑے کی رکاب کو تھام کر ساتھ چلتی۔ شان دیکھیں الگ علماء کی۔ عبداللہ بن عباس وہ ہے جن کو کہا گیا کہ یہ رئیس المفسرین ہے، ہاں جی، اللہ معلم الکتاب والحکمہ، ان کی کتاب و حکمت کا علم کا کہا گیا۔ تو یہ عبداللہ بن عباس جو ہے نا، یہ زید بن ثابت کے گھوڑے کی رکاب تھام کر جیسے شاگرد چلتے، یہی ہوا نا کہ شاگرد استاد کی احترام کے لیے ساتھ ساتھ گاڑی کے ساتھ چلتے ہیں، سواری کے ساتھ چلتے ہیں، سائیکل کے ساتھ چلتے ہیں، جوتا اٹھا کر رکھتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن عباس، حالانکہ بڑا مقام ہے ان کا، وہ ایسا کرتے تھے۔ وہ آپ نے پڑھی ہے الادب المفرد پڑھی ہے نا بخاری، اس میں شاید آپ نے یہ حدیث پڑھی ہوگی، یہ آپ کی نظر سے نہیں گزری، کہ جہاں حضرت زید بن ثابت اور عبداللہ بن عباس جمع تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس جب حضرت زید بن ثابت جو ہے وہ اٹھے تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت زید کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور جب حضرت عبداللہ بن عباس سواری پہ سوار ہوئے تو زید بن ثابت نے ان کے جیسے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی شاگرد، انہوں نے رکاب کو تھاما کہ عبداللہ بن عباس سوار ہو جائے اس پر۔ ان کا حضرت جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ہمیں بھی یہی حکم ہے۔ یعنی وہ مطلب یہ کہ ایک دوسرے کا اتنا ادب و احترام کرتے تھے، ہاں جی، یعنی ایک نے رکاب تھامی، دوسرے نے ہاتھ چومے۔ یہ ادب المفرد میں آتا ہے، میرے ذہن میں ابھی آیا، اب یہ پتہ نہیں کہ ہاتھ کس نے چومے اور رکاب کس نے تھامی، یہ ادب المفرد میں ہے حدیث۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ زید بن ثابت کا یہ مقام تھا کہ عبداللہ بن عباس ان کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ اور ان کا بھی یہ فتویٰ ہے، مسلم شریف پہلی جلد میں حدیث پاک آتی ہے کہ لا قراءۃ مع الامام فی شیء، جب امام ہو تو اس کے ساتھ کوئی قرأت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ صحابہ کے دور کی باتیں ہیں، آپ یہ کرنی حدیث میں دکھاؤ جی کہاں ہے کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں جی، چھٹے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کی کتنے فضائل ہیں وہ تو آج کل ہر آدمی بیان کرتا ہے، لیکن ان کی جو فتویٰ ایک ہے کہ ان کو حدیث ہے جو ان سے مروی ہے، حضور کی حدیث، جن کے یہ راوی ہیں کہ آپ جو ہے اپنا ہاتھ جب نماز میں باندھے کرتے تھے تحت السرہ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہ حدیث جو ہے یہ حضرت علی المرتضیٰ سے مروی ہے، اور آپ اس پر عمل کرتے تھے کہ ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے باندھتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ 20 تراوی کے قائل تھے، 20 تراوی کے بھی قائل تھے۔ اور ایک آپ کا فتویٰ اور بھی تھا کہ گاؤں میں نہ عید ہوتی ہے نہ جمعہ ہوتا ہے، آپ کا یہ بھی قول ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اس کے بعد جو ہے ساتویں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں فتویٰ دیا کرتے تھے اور جو مجتہد تھے وہ حضرت عثمان بن عفان ہے، تیسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ فتویٰ کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دے یا ایک مجلس میں 3 سے زیادہ طلاقیں دے دے
تو آپ اس کو کہتے تھے کہ 3 طلاق واقع ہو گئے. ہاں جی آج بہت سارے علماء جو ہیں وہ 3 طلاقوں کی 1 طلاق قائل ہیں. ہاں جی اور کہتے ہیں جی یہ صحابہ سے یا کہیں سے مروی نہیں ہے. یا تو عثمان غنی کا دیکھ لیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانہ میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دی اور کہتا ہے میں نے یہ اپنی بیوی کو 1000 طلاق دی. آپ حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بانت من کا بثلاث، تیری بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئیں، اس سے وہ بائنہ ہو گئی اور باقی جو ہے نا 3 کے علاوہ وہ ساری ضائع گئی. 3 طلاقیں، 1000 طلاق دی نا 3 ہو گئی، تو اس کو 3 دیتا یا 3 سے زیادہ دیتا تو آپ کے نزدیک 3 طلاقیں واقع ہو جاتی. یہ فتح القدیر میں امام ابن حمام نے اس حدیث کو ذکر کیا، اس چیز ذکر کیا. اور امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان تھوڑی اختلاف ہوا. بعض سیرت نگاروں میں آتا ہے کہ اختلاف ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عثمان غنی کے درمیان میں. لیکن صحابہ کی لڑائی اختلاف جو ہوتا تھا نا وہ ٹمپریری ہوتا تھا. اب اگر ناراض ہوتے اور ناراضی ختم نہ ہوتی تو آپ ان کا جنازہ کیوں پڑھاتے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عثمان غنی نے پڑھائی. تو اس مطلب یہ کہ ان کی ناراضگی ختم ہو گئی. 8ویں حضرت ابو موسیٰ اشعری. ابو موسیٰ اشعری ان کا نام مشہور ہے ابو موسیٰ اشعری کے نام سے. ان کا نام ہے عبداللہ بن قیس. یہ بھی آپ کو کئی کام میں ملتا ہو. ان کا نام ہے عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلی ہجرت مکہ سے حبشہ کی طرف کی. یعنی ان کی بڑی شان ہے جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں. ایک ہجرت جو ہے پہلی مکہ مکرمہ سے آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. یہ وہ ہیں. اور جو جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے اس وقت آپ کوفہ کے گورنر تھے. اور ان کو ابو موسیٰ اشعری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین میں جب حضرت امیر معاویہ اور ان کے درمیان لڑائی تھی تو تحکیم ہوئی کہ جب وہ ثالث چنے گئے تو حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری کو ثالث چنا تھا، حکم بنایا تھا. اور یہ بڑے صوفی منش انسان تھے. ساتھ ان کے اندر چلاکیاں وہ جو سیاستدانوں کی ہوتی ہے نا وہ نہیں تھی. صوفی منش سیدھے سادھے آدمی تھے. لیکن یہ گورنر کوفہ کے بھی رہے، صفین میں بھی ان کو حکم بنایا گیا اور یہ بصرہ کے بھی والی رہے ہیں. اور ان کی بھی ایک حدیث ہے جو جن کی یہ راوی ہیں وہ کیا ہے؟ جب امام پڑھے اذا قرأ الامام، جب امام پڑھے فانصتوا تو خاموش ہو کر سنو. یہ حدیث بھی ان سے مروی ہے. 9 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے جابر بن عبداللہ تو وہ ہے نا جن کو آپ نے غزوہ خندق میں جن کے گھر حضور گئے تھے وہ لعاب دان ڈالا تھا آٹے اور ہانڈی میں اور طعام زیادہ ہو گیا تھا. 1400 آدمی نے کھانا کھایا تھا. یہ جابر بن عبداللہ ہے. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تھا امام محمد باقر کہ تیری ملاقات ہوگی امام محمد باقر کے ساتھ تو میرا سلام دینا ہوگا. یعنی حضرت امام باقر تابعی ہیں، ان کے والد امام زین العابدین بھی تابعی ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ میرا سلام ان کو دینا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کا ایک فتویٰ ہے، ایک روایت ہے جو بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل نے، امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے ایک فتویٰ دیا امام جابر بن عبداللہ کی روایت پر. اور وہ کیا تھا؟ روایت یہ تھی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو فاتحہ نہیں پڑھتا، ہاں جی،
اس کی نماز نہیں ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہ امام جابر بن عبداللہ کی روایت ہے. تو امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو لے کر فتویٰ کیا دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اکیلے کے بارے میں ہے. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ اکیلا آدمی تو اس کی نماز نہیں ہوتی فاتحہ نہ پڑھے تو یہ ساری وضاحتیں ہیں جو آپ کو بعد میں فائدہ دے گی کہ یہ اکیلے کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے ان کی اس روایت کے مطابق. مقتدی کے لیے نہیں ہے جو امام کے پیچھے ہے. 10ویں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھی، ایک بات جو ہے نا آپ کو بتاؤں کہ جو صحابی رسول جن کا والد بھی مسلمان ہو، خود بھی مسلمان ہو، یا باپ مسلمان ہو، بیٹا بھی مسلمان ہو، صحابی ہو، ان کو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں. جیسے عبداللہ بن عمر بیٹا بھی صحابی، والد بھی صحابی، تو کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، وہ بھی باپ بیٹا صحابی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو جن جن کے بیٹے صحابی ہوں، باپ بھی صحابی ہوں، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما. ہاں جی. امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما، تو ان کو عنہما بولتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے شاگرد حضرت مجاہد ہیں، اور حضرت مجاہد یہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی حضرت عبداللہ بن عمر کے پیچھے. ہاں جی. تو انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے، رفع یدین نہیں کیے نماز میں. اہل حدیث جو سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں نا رفع یدین کی، عبداللہ بن عمر سے ہیں، عبداللہ بن عمر سے ہیں. اس لیے میں آپ کو یہ عبداللہ بن عمر کی بات بتا رہا ہوں کہ ان کے شاگرد مجاہد کہتے ہیں صلیت خلف ابن عمر، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی اور میں نے کیا دیکھا، فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی. میں نے دیکھا کہ صرف پہلی تکبیر میں انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے. تو ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر کی جتنی حدیثیں ہیں جن میں انہوں نے رفع یدین کیا، یا تو وہ ہیں جو جب وہ زمانہ اوائل پہلے زمانے کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرمایا کرتے تھے، آخری عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین چھوڑ دیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی چھوڑ دیا. اب یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی حدیث کا راوی اس کی روایت اور ہو اور عمل اور ہو تو اس کا مطلب یہ کہ وہ روایت اس کے نزدیک ختم ہو چکی ہے. تو عبداللہ بن عمر کی روایت میں رفع یدین بہت آتا ہے، لیکن یہ مجاہد کہتے ہیں صلیت خلف ابن عمر فلا یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی. انہوں نے پھر پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد نہیں اٹھائے. یہ طحاوی شریف جلد پہلے میں یہ حدیث پاک آتی ہے. اچھا، اور جو شافیوں کی کتاب ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی جو فتح الباری ہے، اوپر فتح الباری جو ہے اس میں غالباً 4 جلد ہے فتح الباری. اس میں ہے کہ حضرت امام ابن حجر عسقلانی وہ کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر فعلہ مرتن وترکہ اخری، کبھی کرتے کبھی نہ کرتے، کبھی کرتے رفع یدین کبھی نہ کرتے. شافعی رکھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ضروری ہوتا تو ضرور کرتے، تو کبھی کرتے کبھی نہ کرتے. ان کے نزدیک کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے رفع یدین کا، اس لیے وہ کبھی نہیں کرتے تھے کبھی کرتے تھے. تو عبداللہ بن عمر جب جو مناظرے کرتے ہیں کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے یہ دیکھو کتنی حدیثیں آتی کتنے حدیثیں آتی ہیں، یہ کتنا بڑا حوالہ ہے کہ فعلہ مرتن وترکہ اخری، کبھی کرتے رفع یدین کبھی نہ کرتے. تو یہ سارے ریفرنس ہیں، آپ کو کام آئیں گے حضرت صاحب، یہ لکھ لو. اور ہماری کتنی زندگی ہے، تو یہ مختصر سی باتیں جو ہمارے بغیر مطالعے کی چھوٹی چھوٹی ہیں، لکھ لو ان کو. 11ویں حضرت عبداللہ بن عباس ہے. یہ وہ صحابہ میں 12 بتا رہا ہوں، یہ وہ 12 بتا رہا ہوں جن 12 کے فتوے اور ان کی احادیث ان کے شاگردوں کے تھرو امام ابو حنیفہ تک پہنچی ہیں، اور امام ابو حنیفہ نے ان 12 فقی کے فقہا کی فقہ کی احادیث اور اس سے ریلیٹڈ جو احادیث ہیں
وہ آپ نے اس کو اپنی کتابوں میں اور اپنے شاگردوں میں جو اس کو بیان کیا. اب یہ 12 فقہا جو ہیں ان کی جو احادیث شاگردوں کے ذریعے یا اور راویوں کے ذریعے آپ کو پہنچی ہوگی وہ صرف 17 تھی. جو 12 فقہا نے جو حدیثیں پہنچائیں اپنے شاگردوں کے ذریعے امام ابو حنیفہ تک وہ صرف 17 تھی. حضرت عبداللہ بن عباس، اب یہ وہ صحابی ہیں عبداللہ بن عباس جو 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں شمار کرتے تھے. ہر صحابی کا اپنا مطلب مقام ہے. 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں شمار کرتے تھے. حضرت عثمان غنی 3 طلاقوں کو 1 شمار کرتے ہیں. میں پیچھے بیان کر رہا ہوں. یہ عبداللہ بن عباس 3 طلاقوں کو 1 طلاق شمار کرتے تھے. اور نہیں ہاں یہ اب 3 طلاقوں کو ایک مجلس میں 3 ہی شمار کرتے تھے. اور ان کے بارے ایک بات ہے کہ انہوں نے فتویٰ جو ہے ایک روایت میں اپنے قول کے خلاف دیا. پہلے جو آپ کا فتویٰ تھا نا آپ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا. اس کی وضاحت انشاءاللہ بعد میں کریں گے، ٹائم تھوڑا ہے. اور پھر اس کی وضاحت کی آپ نے کہ غیر مدخولہ کے بارے میں، طلاق کے بارے میں. اور 12ویں جو مجتہد تھے صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہد تھے صحابہ میں، کاتب وحی تھے، حضور کے خاص آدمی تھے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی نے آپ کو فقیہ اور مجتہد کہا ہے. حضرت امیر معاویہ کو انہوں نے کہا یہ مجتہد ہے اور فقیہ ہیں. یہ بخاری شریف جلد اول میں یہ بات ہے. اور ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جب صلح کی. اچھا جی، اب یہ جو ہے نا یہ باتیں یہاں تک یہ باتیں ہوگی نا. اب بہت ساری وضاحت ہے لیکن میں بہت زیادہ ٹائم ہوگا. میں صرف ایک بات عرض کر کے پھر جو ہے نا چھوٹا سا ترجمہ کرتا ہوں اس کا. ایک حدیث کہتا کہ بسم اللہ ہو جائے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ تابعی بھی نہیں ہیں، لیکن جو لوگ یعنی آپ کو کتابیں ملیں گی، آپ پڑھیں گے نا آپ کو کتابیں ملیں گی کہ امام ابو حنیفہ تابعی بھی نہیں ہے. میں نے بھی پڑھا ہے کہ کتابوں میں، بعض کتابوں میں. لیکن اب جو آدمی جو ہے ان باتوں پر اتر آئے کہ اس کو حقیقت حال کو جانتے ہوئے بھی وہ آنکھیں بند کر لے تو اس کا تو علاج نہیں ہے نا. اب دیکھیں 6 صحابی وہ ہیں، 6 صحابی جن سے حضرت امام ابو حنیفہ نے روایت کی حدیث. جب 6 صحابہ سے روایت کی ہے تو روایت کیسے کر لی جبکہ درمیان میں اور کوئی صحابی نہیں ہے، اور کوئی تابعی نہیں ہے، کوئی راوی نہیں ہے. ہاں جی، تو جب آپ نے روایت کر لی تو آپ بتائیے مجھے کہ وہ دیکھا نہیں ہوگا ان کو. ہاں جی، یہ آپ کی کتاب جو ہے نا اس میں غالباً لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے 42 صحابہ کی آپ نے زیارت کی. اس کتاب میں لکھا ہے مقدمے میں کہ آپ نے 42 صحابہ کی امام اعظم نے زیارت کی ہے. اور میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے آپ کی سیرت میں کہ 6 صحابہ کی زیارت کی، بعض میں نے پڑھا 18 کی زیارت کی ہے، بعض میں نے پڑھا کہ 42 کیا اس سے بھی زیادہ صحابہ کی زیارت کی ہے. تو یہ بہت سارے اقوال ہیں، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ جب جو حدیثیں آپ کو کتابوں میں ملتی ہیں، جب 6 صحابہ سے آپ نے حدیث لی ہے تو ان کی تو زیارت کی ہوگی نا. اب ان میں دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک جو ہیں ان سے حضرت سیدنا امام اعظم نے ایک نہیں کئی احادیث روایت کی ہیں. ایک حدیث یہ جو ہے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ حدیث کتنی مشہور ہے. یہ امام صاحب نے ڈائریکٹ حضرت انس بن مالک سے یہ حدیث لی ہے.
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انس سے یعنی حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے انس سے سنا. انس کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تو یہ جو ہے یہ حدیث حضرت انس بن مالک سے آپ نے روایت کی ہے. اسی طرح ایک حدیث اور ہے کہ حضرت امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے سنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا الدال علی الخیر کفاعلہ، جو آدمی کسی اچھے کام کی دعوت دے، کسی اچھی کام کے لیے بتائے، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ خود کرنے والا ہے. یعنی آپ کسی کو بلائیں کہ بھئی آؤ نماز پڑھو، یا آپ کو کسی کو مسئلہ بتائیں کہ یہ کام کرو، تو اس کام کے کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا کہ آپ نے گویا کہ وہ کام کیا ہے. الدال علی الخیر، جو کسی بھلائی کے کام پر بلاتا ہے، کسی کو دعوت دیتا ہے، اس پر کسی کو ابھارتا ہے، اس کو ایسا کام ملے گا کفاعلہ جیسا. تو یہ دو حدیثیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں، چند حدیثیں ہیں جو حضرت امام صاحب نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے. دوسری جو ہے حضرت عبداللہ بن حارث، یہ صحابی، ان سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت فرمائی ہے. فرمایا من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ تعالی، یعنی جو آدمی من تفقہ، جو آدمی علم دین حاصل کرے، جو دین کی سمجھ حاصل کرے، عالم دین بنے، دین کی سمجھ کی کوشش کرے، سمجھ نہیں پڑھنے کی، سیکھنے سکھانے کی کوشش کرے، کفاہ اللہ ہو، اللہ اس کے لیے کافی ہے. اس کے غموں میں، اس کے رزق میں اللہ اس کو کفایت کرے گا، نہ اس کو کوئی غم ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، اور اس کو ایسا رزق دے گا حیث لا یحتسب، کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ رزق کہاں سے آئے گا. اللہ تعالیٰ اس عالم کو رزق وہاں سے دے گا. تو یہ حدیث بھی عبداللہ بن حارث سے. حضرت عبداللہ بن حارث صحابی رسول ہے. یہ جب ان سے حدیث لی تو ظاہر ہے ان سے سامنے لی ہوگی، تو ان کو دیکھا بھی ہوگا، زیارت بھی کی ہوگی. تیسرے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا یہ حضور کے صحابی ہیں، ان سے حدیث ہے جو من بنا للہ مسجدن، جو آدمی اللہ کے لیے مسجد بنائے، اگرچہ وہ چڑیا کے گھونسلے کی طرح، یعنی چھوٹی سے چھوٹی مسجد بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ چھوٹی سے چھوٹی مسجد بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا اور اس کو جنت عطا فرماتا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن اوفا سے، ابی اوفا سے، یہ تیسرے صحابی ہیں جن سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حدیث نقل فرمائی ہے. چوتھے صحابی جن سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حدیث نقل فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یحبک الشیء یعمی و یسم، کہ تمہیں جو ہے نا کسی شے کے ساتھ جو محبت ہو جاتی ہے نا، تو محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. جو کسی کی محبت میں ڈوب جائے تو وہ نہ اس کو کوئی چیز نظر آتی ہے اس کے سوا، تو نہ اس کو کوئی سنائی دیتا ہے اس کے سوا، اسی کی محبت میں ہو جاتا ہے. یعنی جس آدمی کو یہ جو لوگ حضور کی محبت میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، وہ کسی کی بات نہیں سنتے، وہ ان کی نظروں میں اور کوئی چیز آتی نہیں ہے، ان کے کان اور کوئی بات سنتے ہی نہیں. یا اسی طرح دنیا میں جو کسی محبت میں ڈوب جاتا ہے، تو یحبک الشیء، کسی شے کی بھی محبت ہو تو یعمی و یسم، اس کو اندھا بہرا کر دیتی. یہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، اور آپ فرماتے ہیں میری عمر اس وقت 14 سال تھی جب میں نے یہ حدیث نقل کی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ تو 20-22 سال تک ان کو ہوش ہی نہیں تھا، وہ تو کپڑا بیچا کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے. اب آپ فرماتے ہیں میں 14 سال کی عمر میں نے یہ حدیث لی. 14 سال کی عمر، 14 سال کی عمر میں انسان بالغ نہیں ہوتا. 15 سال کی عمر امام صاحب کے نزدیک بالغ ہوتا ہے نا، یا 14 میں بھی ہوا تو وہی پہلا سال. اور آپ نے پہلا حج کیا
16 سال کی عمر میں. عبداللہ بن اوفا کی وہ حدیث جو ہے وہ آپ نے جب مکہ مکرمہ میں جب آپ نے صحابی رسول کو دیکھا مکہ مکرمہ میں، وہ کس کا تھا، جب آپ نے والد صاحب سے پوچھا تو وہ آئے گا اس میں حدیث پاک میں آئے گا. انہوں نے کہ اس وقت آپ کی عمر 16 سال تھی. اور جو ہے چھٹے صحابی، 5ویں صحابی حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 5ویں جو صحابی جن سے آپ نے حدیث مروی کی وہ یہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا کہ کسی بھائی کو، اگر کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہو، مشکل ہو، تو اس پر خوش نہ ہو. اگر تو خوش ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو آرام فرما دے گا، آرام آ جائے گا اور وہ تکلیف تیری طرف آ جائے گی. یعنی یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوش نہیں ہونا چاہیے. اگر خوش ہو گئے اس کو اللہ شفا دے دے گا، وہ بیماری تیری طرف منتقل کر دے گا. یہ حضرت واصلہ بن اسقع سے آپ نے حدیث پاک سنی. اور یہ چھٹے صحابی ہیں وہ مائی صاحبہ ہیں حضرت سیدہ عائشہ. یہ زندہ تھی اس وقت. ہاں جی، حضرت عائشہ بنت عجرد، ان سے حدیث آپ نے سنی. وہ حدیث کون سی ہے؟ فرمایا کہ زمین میں سب سے بڑا لشکر ٹڈی دل کا ہے. یہ ٹڈیاں ہوتی ہیں نا جو، سب سے بڑا لشکر زمین میں اللہ کا یہ ٹڈی ہے. اور فرمایا میں نہ تو اس کو کھاتا ہوں اور نہ اس کو حرام کہتا ہوں. نہ میں اس کو کھاتا ہوں نہ اس کو میں حرام کہتا ہوں. تو یہ 6 صحابی ہیں جن سے آپ نے حدیث روایت کی ہے. دیکھیے آپ نے صحابی اور بھی ہیں، ہاں جی، جس میں حضرت سعد بن سعد ہیں، ان کو بھی آپ نے دیکھا، اور بھی کئی صحابہ کو دیکھا آپ نے، زیادہ صحابہ کو دیکھا آپ نے. ہاں جی، لیکن 6 سے آپ نے حدیث نقل کی. آپ کے اساتذہ کی تعداد 4000 ہے. ہاں جی، 4000 صحابی جو ہے نا آپ کے استاد ہیں. صحابہ میں آپ نے 6 صحابہ سے آپ نے احادیث لی. اور اہل بیت کے جو امام ہیں، وہ جو آپ کے استاد ہیں، ان میں امام محمد باقر، امام جعفر صادق کے والد امام باقر وہ آپ کے استاد ہیں. اور اہل بیت کے اماموں میں امام جعفر صادق آپ کے استاد ہیں. حالانکہ امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ ایک سال پیدا ہوئے. امام ابو حنیفہ ہجری AD میں پیدا ہوئے، امام جعفر صادق بھی ہجری AD میں پیدا ہوئے. لیکن اس کے باوجود امام جعفر صادق آپ کے استاد ہیں. ان کے والد امام محمد باقر آپ کے استاد ہیں. اور حضرت امام جو ہے نا امام باقر کے بھائی حضرت زید بن علی، امام باقر زید العابدین کے صاحبزادے ہیں نا، امام زید جو ہیں وہ بھی امام زید العابدین کے صاحبزادے ہیں. حضرت امام زید جو ہیں یہ بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن حسن یہ بھی امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. گویا کہ یہ 4 امام جو ہیں اہل بیت کے عالم، یہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. تو یہ اگر بہت ٹائم ہو گیا، پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا، تو اب یہ ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں. انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو مسائل چلتے رہیں گے نا، تو امام صاحب کی سیرت یا جو بھی مجھے چیز ایسی میرے مطالعے میں آئی یا مجھے یاد آئی تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ کو فائدہ ہو. تو یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے، یہ آپ سن بھی سکتے ہیں، اگر کوئی چیز رہ جائے یاد بھی کر سکتے ہیں. کوئی مجھ سے غلطی ہو جائے تو مسٹیک ہو جاتی ہے آدمی سے، انسان خطا کا پتلا ہے، مجھے بھی آپ یاد دلا سکتے ہیں. ہاں جی، اور جو ہے اب لکھ لیں تو آپ کو اس کا بھی فائدہ ہوگا. یہ آپ کام کر رہے ہیں جو دنیا جو ہماری ویب سائٹ پر جو سنیں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا. ہاں جی، تو ان کو بھی جو بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ یہاں نہیں پہنچ سکتے، اور طالب علم ہیں یا کوئی حضرات جو علم دوست ہیں ان کو اس چیز کا فائدہ ہو جائے گا. وہ بھی انشاءاللہ جو ہے روزانہ یہ کلاس ہوگی، اور اس میں ہم انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکا کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے اور جو لوگ اس کا فائدہ پہنچائیں. آپ حدیث پاک پڑھیں برکت کے لیے، بس ایک حدیث پڑھ کے دوسرے کا انشاءاللہ کام کریں گے. یہ مسند امام ابو حنیفہ ہے. 15 مسند آپ کے ہیں. 15 جو لوگ کہتے ہیں نا 17 حدیثیں ہیں جو آپ کو یاد تھیں. اب دیکھیں
15 مسانید ہیں، میں ان کے نام لوں گا کہ یہ 15 مسند ہیں جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسند ہیں۔ اور پھر جو جیسے آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ نے تو نہیں لکھے، آپ کے شاگردوں نے لکھے ہیں، تو میں آپ کو پیچھے لے چلوں گا کہ ہر دور میں جو علماء کتابیں لکھتے تھے ان کا کیا کیا طریقہ تھا کتاب لکھنے کا۔ کوئی ضروری نہیں کہ اپنے ہاتھ سے ہر آدمی لکھے تو وہ اس کتاب کا لکھنے والا ہوتا ہے۔ ہاں جی، کچھ آدمی ہوتے ہیں جی میں کہوں جی مولانا صاحب میں آپ کو لکھاتا جاتا ہوں، آپ لکھتے جائیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ ان کی کتاب ہے یا لکھانے والے کی ہے؟ تو اس طرح اس کو امالی بولتے ہیں، جو املا کراتے تھے نا، جیسے یہ کتابیں ہیں نا، یہ میرے پیچھے پڑھی ہے، امالی ان کا نام ہے۔ تو امالی کا مطلب جو ہوتا ہے، جو کتابوں کا نام امالی ہوتا ہے نا، امالی، یہ دیکھیں یہ پیچھے پڑھی ہے کتاب امالی۔ تو امالی کا مطلب کیا ہے کہ استاد املا کراتا تھا شاگردوں کو، وہ بولتا جاتا تھا، شاگرد لکھتے جاتے تھے۔ تو اب کیا کہیں گے وہ کس کی کتاب ہے؟ وہ استاد کی کتاب ہوتی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے ہاتھ سے نہیں لکھی، امام صاحب تو اللہ کے فضل سے شہنشاہ آدمی تھے، ان کے ہزاروں شاگرد تھے۔ ہاں جی، تو اگر امام صاحب کو ہاتھ سے لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں جی، آپ کے 1000 شاگرد تھے جو جنہوں نے آپ سے پڑھا ہے، 1000۔ تو 1000 شاگرد کو 17 حدیثیں ہوں گی تو 1000 شاگرد میں ہر وقت وہی چلاتے رہتے تھے حدیث سے، اور کوئی نہیں آتی تھی آپ کو۔ ہاں جی، پڑھیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی حدیث، ہاں، ابو حنیفۃ عن یحیی عن محمد، ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جی جی یہ بھی پڑھیے، بھی کہنا۔ جی جی، ہاں جی، ابو حنیفۃ عن یحیی رضی عن ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہنا۔ وہ آخر میں سادہ لکھا ہوا ہے اس لیے اچھا، آخر میں میرے لکھا دار ہے۔ اللہ تھا۔ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ عن یحیی عن محمد بن ابراہیم التیمی عن علقمہ علقمہ علقمة بن وقاص اللیثی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ یہ مسند امام ابو حنیفہ کا، اس لیے اس کی شروع میں جو راوی کا نام ہوگا وہ اپنے آپ سے شروع کریں گے کہ میں نے، یعنی میں ابو حنیفہ نے یہ حدیث جو ہے حضرت یحییٰ سے سنی، حضرت یحییٰ نے محمد بن ابراہیم تیمی سے سنی، اور انہوں نے حضرت علقمہ بن وقاص سے سنی۔ علقمہ تھا، علقمہ لفظ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ القمہ پڑھتے ہیں، ہاں جی، یا بہت سارے جو ہوتے ہیں لوگ امرو پڑھتے ہیں، امرو بن وقاص، ہاں جی، تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ امرو جو ہے نا امر ہوتا ہے، یہ ایک جہاں واو نہ ہو وہ عمر پڑھا جاتا ہے، اور جہاں واو ہو وہ امر پڑھا جاتا ہے۔ سنا مولانا؟ جہاں واو ہو وہ امر ہوتا ہے، نشانی اس بات کی، جہاں واو ہے وہ امر ہے، اور جہاں واو نہیں ہے وہ عمر ہے۔ اسی طرح جو ہے نا مختلف جو نشانیاں ہوتی ہیں، تو یہ علقمہ ہے، علقمہ تھا حضرت علقمہ بن وقاص لیثی، اور انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہم، یا تو سب کے ساتھ عنہم کہو یا ابو حنیفہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا، اور پیچھے بھی جو بھی آئے جیسے عمر فاروق کے ساتھ لکھا ہو رضی اللہ عنہ، ان سے سنا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیات پر ہے۔ اب اس حدیث کو بہت سارے محدثین جب کتاب شروع کرتے ہیں تو اس حدیث کو ابتدا میں لاتے ہیں، اس حدیث کو سب سے پہلے لاتے ہیں۔ آپ مشکات شریف پڑھیں، مشکات شریف کی سب سے پہلی حدیث یہی ہے۔ ہاں جی، اسی طرح آپ دیکھیں مسند ابو حنیفہ کے، آپ نے یہ پڑھی، اس کی سب سے پہلی یہی حدیث ہے۔ بہت ساری کتابیں ہیں اب جو محدثین نے سب سے پہلے اسی حدیث کو ذکر کیا۔ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ ایک آدمی وہ جو ہے کوئی بھی کام کرے
تو اس کو اس کا جو ثواب ملتا ہے اس کی نیت پر ملتا ہے، اس کی نیت پر ملتا ہے۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے کہ فلاں آدمی کو میں دکھاؤں کہ میں نمازی ہوں، یا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ تاکہ یہ دیکھیں کہ میں کتنی خوبصورت نماز پڑھتا ہوں، ایک آدمی واعظ کہتا ہے اور واعظ کرتا ہے کہ میں 4 پیسے مجھے آ جائیں، اس کا مقصد دین کی تبلیغ نہیں ہوتا، یا ایک آدمی فتویٰ لکھتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں مسئلہ بتا کر پیسے حاصل کروں، واعظ کر کے پیسے حاصل کروں۔ آج ایک آدمی جو ہے کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور کہتا ہے نیت ہو کہ لوگ سمجھیں کہ میں بڑا جو ہے سخی ہوں، ہاں جی، یا حج کرے تو لوگ ہیں بڑا نیک آدمی ہے جی، ہر سال حج کو جاتا ہے، تو اس کو حج کا ثواب ہوگا یا اس کو زکوٰۃ کا ثواب ہوگا، نماز کا ثواب ہوگا، اس عالم کے علم کا ثواب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہی فرمایا کہ اعمال جو ہیں ان کا دار و مدار نیات پر ہے، اور اگر نیت ٹھیک ہے تو اجر و ثواب ہوگا۔ آپ لوگ علم پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کے لوگوں کا مقصد شہرت ہو، اگر آپ لوگوں کا مقصد جو ہے وہ دین دولت حاصل کرنا ہو، تو پھر اس علم پڑھے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ اور اگر آپ کا مقصد ہے کہ ہم اس سے اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی، جیسے وہ اپنے حدیث پاک سنی کہ جو تفقہ فی الدین کفا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایمان آدمی کا ہے کہ دین پڑھنے سے ہمیں ہماری روزی میں برکت آئے گی انشاءاللہ، لیکن ہم دین پڑھ رہے ہیں تاکہ اللہ کے دین کو لوگ سمجھیں اور ہم ان کی خدمت کر سکیں۔ یہ اس حدیث کا سب سے پہلے لانے کا مقصد یہی ہے کہ پڑھنے والا اپنی نیت کو درست کر لے، اس لیے پہلے حدیث سب سے پہلے یہ لاتے ہیں کہ پڑھنے والا اپنی نیت کو درست کر لے۔ دیکھو نا، ایک آدمی، آپ یہاں سے چلیں، آپ کہیں جی میں نے جماعت جو ہے نا جلدی چلو، میں نے جماعت مسجد جا کے پڑھنی ہے، آپ نہ پہنچے وہاں، آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا جو اعمال اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی نیت تھی جماعت کے ساتھ شامل ہونے کی، بے شک آپ نماز نہیں پڑھ سکے، نماز بھی نہیں پڑھ سکے، کسی وجہ سے راستے میں ایسا پرابلم آ گیا خدا نخواستہ، آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکے، آپ کو نماز کا ثواب بھی ملے گا، جماعت کا ثواب بھی ملے گا، اس لیے کہ الاعمال بالنیات۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس حدیث کو لاتے ہیں تاکہ پڑھنے والا اپنی نیت کو درست کر لے سارے کاموں میں۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ، ہاں جی، اور ہر آدمی کے لیے اس کی ثواب ملتا ہے، اس کو ما نوا، جو اس نے نیت کی ہے اسی کا ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھیں، اب اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے۔ جو آتا ہے نا وہ یہ جو اپنے سورہ نساء میں، ہاں جی، وَمَن يُهَاجِرْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَن يَخْرُجْ ومن يخرج من بيته وَمَن مهاجرا يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر ہے، آپ لکھ لیں اس کو، مولانا آپ حافظ نہیں ہے نا تو آپ کو اس کا کام آئے گا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 ہے، 100۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا، ہاں جی، یہ ہے وہ آیت ہے، ہاں جی۔ یہ حضور کے صحابی تھے، جب نبی کریم علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو اب جو ہے نا حضرت جندو بن زمیرہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بوڑھے تھے، مالدار تھے، بوڑھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جانا ہے، لیکن بوڑھے تھے، تو ان کا میں پیسے خرچ کر لوں گا، میرے پاس دولت ہے، لیکن میں اللہ رسول کی طرف ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ سارے لوگ چلے گئے مدینہ باغ، میں کیوں رہوں یہاں؟ لوگ مذاق کرتے تھے کہ بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، ہاں جی، تو یہ نہیں وہاں پہنچ سکیں گے، لیکن مال بہت تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اونٹ خریدا، لوگوں مجھے چارپائی پر باندھ دو اور مجھے مدینہ طریق بھیج دو۔ جب وہاں چلے تو ابھی چند میل گئے مکہ مکرمہ سے، جو مقام تنعیم آتا ہے غالباً، وہاں گئے یا کسی اور مقام پر، تو وہاں جو ہے نا ان پر موت کے آثار نظر آنے لگے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنا ایسا ایک ہاتھ جو ہے نا، اپنا ہاتھ ایسے
ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا، ہاں جی، اس طرح کر کے نا اپنا ایک ہاتھ اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھا، یہ بایاں ہے نا، یہ دائیں، ایسے رکھا دائیں پر، اور کہا کہ میں رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں۔ اب ہاتھ تو ان کا نہیں تھا، لیکن نیت کیا تھی کہ میں وہاں تو نہیں پہنچ سکتا، یہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، میں عہد کرتا ہوں کہ میں بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کرتا ہوں۔ یہ کہا اور فوت ہو گئے۔ مشرکین خوب اس سے کہ مکہ بھی چھوڑا، مدینہ بھی نہ پہنچے، ہاں جی، تو یہ دیکھو ان کی ہجرت کا کیا ثواب ملا۔ تو یہ عہد نازل ہو گئی، عہد نازل ہو گئی کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، مہاجر ہوتا ہے، ہاں جی، وہ جگہ پائے یا نہ پائے، جب وہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہجرت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے، یہ قرآن کی ایسے ثابت ہے، اس کی ہجرت واقعی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ تو آدمی کام پر پہنچے نہ پہنچے، اس کی نیت درست ہونی چاہیے، جس سے اس کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جو دنیا کمانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، ہاں جی، ہجرت کا مطلب ہوتا ہے کہ اصل ہجرت کہتے ہیں ایک کام کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف جانا۔ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانا یہ ہجرت ہے، پاکستان کو چھوڑ کر دین کی غرض سے امریکہ کی طرف آنا یہ ہجرت ہے، امریکہ کو چھوڑ کر کسی اور ملک کی طرف جانا یہ ہجرت ہے، جب نیت ہو کہ دین کو بچانے کی ہو۔ یا اسی طرح گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا یہ ہجرت ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر انسان نیکی کی طرف آ گیا۔ یا اسی طرح جو ہے ایک آدمی جو ہے اب وہ ہجرت کرتا ہے کہ میں دنیا کماؤں، میں ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے کہ میں دنیا کماؤں، اس کی ہجرت اس کی طرف ہے۔ جو دنیا کی طرف ہجرت کرتا ہے وہ دنیا کو پا لے گا، جو دین کی ہجرت کرتا ہے اللہ رسول اس کو پا لے گا۔ وَمَنْ كَانَ او امرأۃ، یا ایک آدمی جو ہے وہ عورت کے لیے ہجرت کر کے جاتا ہے تاکہ کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کرے، تو اس کی ہجرت کس کی طرح ہے؟ ما ہاجر الیہ، یعنی جس کی طرف اس نے ہجرت کی اسی کا ثواب اس کو ملے گا، یا وہی چیز وہ پائے گا۔ اب کیا ہوا کہ جو آدمی اللہ رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے اس کی ہجرت ما ہاجر الیہ، اللہ رسول کی طرف ہوگی۔ جو آدمی دنیا کی طرف ہجرت کرتا ہے ما ہاجر الیہ، وہ دنیا کا اس کو دنیا مل جائے گی، دین کا نہیں ملے گا اس کو۔ جو آدمی ہجرت کرتا ہے عورت کا ساتھ نکاح کرنے کے لیے، اس کو عورت ہی ملے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ وہ ایک عورت ہے نا، اس کا ذکر ہے کہیں، مہاجر ام قیس، ہاں جی، مہاجر ام قیس، ہاں، مہاجر ام قیس، ایک شخص نے ہجرت کی تھی ام قیس کے ساتھ، اس کے ساتھ محبت اور عشق تھا، اور اس نے ہجرت کی مکے سے مدینہ منورہ کی طرف صرف اس عورت کے ساتھ، ام قیس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے۔ اب جب وہاں پہنچا تو اس نے اس سے نکاح کر لیا، ہاں جی، تو پھر آپ نے کیا فرمایا کہ اس کی ہجرت ام قیس کے لیے تھی، اس نے وہ پا لی۔ تو یہی مطلب ہے کہ جس کی جو نیت ہوتی ہے کسی کام کے، اللہ تعالیٰ وہی اس کو دے دیتا ہے اور اس کو ثواب نہیں ملتا۔ ایک دین ہی ایسا ہے، اللہ رسول کی طرف ہجرت ہی ہے، جو دین کے لیے ہجرت کرتا ہے، اللہ رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین بھی دیتا ہے، دنیا بھی دیتا ہے۔ تو یہ بس ایک ہی حدیث آج ہم پڑھیں گے، کیونکہ بہت سارا وقت جو ہے اس کی شروع میں لگ گیا۔ اب انشاءاللہ اگلی حدیث ہے بھی لمبی اور اس میں مسائل بھی بہت آئیں گے، ساتھ ساتھ جو ہے نا جو مسائل رہ گئے ہیں ہم اس کو بھی آہستہ آہستہ کور کرتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو حدیث پاک آج ہم نے شروع کی ہے اس کتاب کے مکمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسند امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اس کو سامنے ذرا مولانا رکھ کے تو دکھا دیں ان کو، اس کو، ہاں جی، ہاں جی، یہ کتاب مسند ابو حنیفہ ہے، ہاں جی، جو امام صاحب کی کتاب ہے، 15 مسانید میں سے یہ ایک مسند ہے۔ جزاکم اللہ واسم جزاک۔